أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کے ہمارے درس قرآن میں 4 آیتیں شامل ہیں. یہ آیت اور اس کے بعد کی 3 آیتیں یوں اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس بابرکت دن میں سورہ مائدہ کی 100 آیتیں مکمل ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی جو آیات تھی اس میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا تھا. خشکی کا شکار، سمندر کا شکار اس کے لیے جائز ہے. خشکی کا شکار محرم نہیں کر سکتا. محرم کسے کہتے ہیں؟ جس نے احرام باندھ لیا ہو. اب وہ شکار سے اپنے آپ کو بچائے. اگر شکار کرے گا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا. اس بارے میں ہمارا پچھلا درس ہو چکا. اب شکار حرام ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود حرم میں اور جو احرام باندھ لے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو اللہ نے اس بندے سے جس نے احرام باندھ لیا اور وہ حدود جسے حرم کہا جاتا ہے، اس حدود حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، وحوش کو، طیور کو اللہ نے امن عطا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں جانوروں کے لیے بھی امن ہے. یعنی جانوروں تم بھی سکون سے رہو، اس حد میں تمہارا کوئی شکار نہیں کر سکتا، میں نے منع فرما دیا ہے. تو جانوروں کے لیے جب سکون ہے، امن ہے، تو پھر کیا انسانوں کے لیے سکون اور امن نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو، حرم کو بلد امین بنایا ہے. یہ ایسا شہر ہے جو آنے والے کو امن دے دیتا ہے. اسی آیت کا بیان اسی بات کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. جانوروں کو امن دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے امن کی بات ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ تعالیٰ نے بیت الکعبہ کو بیت الحرام یعنی عزت والا گھر بنا دیا ہے، ادب والا گھر بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو، جو کہ بیت الحرام ہے یعنی ادب والا گھر ہے، عزت اور حرمت والا گھر ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام گاہ، قیام کا باعث بنا دیا ہے. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو اسی طرح اللہ نے عزت والا بنایا ہے. والہدی والقلائد، اور حرم کی قربانیوں کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے. اور قلائد وہ جانور جن کے گلے میں علامت آویزاں ہو، پٹے ڈال دیتے تھے
کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، تو وہ پٹے اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور کوئی عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ ان جانوروں کو قلائد کہتے تھے۔ تو ہر انسان اس کا ادب کرتا تھا کہ اس کے گلے میں اللہ کے نام کا پٹا ہے، تو وہ قلائد کہلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی عزت والا بنا دیا ہے۔ ان جانوروں کو، حرمت کے مہینوں کو اور کعبہ معظمہ کو، جو ادب اور احترام والا گھر ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے قیام گاہ بنا دیا ہے، قیام کا سبب۔ اب یہ قیام کا سبب ہے جس کے لیے مفسرین نے کہا قیام کا سبب یعنی امن کا سبب، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، دونوں چیزوں میں، دونوں معاملات میں اللہ نے کعبہ معظمہ کو لوگوں کی قیام گاہ بنا دیا ہے، یعنی دنیا کے لیے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس بارے میں یہ فرمایا، لوگ دنیا کے لیے جمع ہوتے ہیں کیسے کہ کعبہ معظمہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر سبزیاں نہیں اگتی، وہاں پر وہ زرخیز نہیں ہے، زیادہ تر چیزیں باہر سے آتی ہیں، تو باہر سے چیزیں یہاں پر آتی ہیں، لوگ باہر سے پھل لے کر آتے ہیں، فروٹ لے کر آتے ہیں، سبزیاں لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے لیے اس گھر کو عزت والا بنایا، یعنی لوگ یہاں پر کثرت سے آنے لگے، تو انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئی، انہیں پینے کی ضرورت پیش آئی، تو لوگوں کی کثرت اور ہجوم دیکھ کر باہر کے جو لوگ تھے، تاجر، انہوں نے اس طرف کا رخ کیا۔ یہ کس لیے گئے؟ تاکہ وہاں جا کر اپنا مال فروخت کریں، وہ سامان دیں، ان لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کریں اور ان کی روزی روٹی کا سبب بن جائے۔ یہ دنیا کے لیے وہاں گئے، تجارت کے لیے وہاں گئے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے نہیں، اصالتاً ان کا ارادہ کاروبار کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے بھی کعبہ معظمہ کو قیام گاہ بنا دیا ہے، تو یہ دنیاوی فائدے بھی دیتا ہے، اسی طرح اخروی فوائد بھی ہیں، آخرت کے لیے بھی قیام گاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے حج بیت اللہ کے لیے انسان وہیں کا رخ کرتا ہے، اسی طرح عمرے کے لیے اسی طرف جاتا ہے۔ تو یہ آخرت کا جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی قیام گاہ ہے، اس لیے فرمایا قیاما للناس، یہ لوگوں کے لیے قیام گاہ ہے، صرف ان کے لیے نہیں کہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اسے قیام کا باعث بنا دیا ہے کعبہ معظمہ کو۔ اور فرماتے ہیں امام رازی کہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کاف عین با، کعب کا مطلب کعبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز بلند اور بالا ہو، کعب یعنی لارتفاعہا، کعبہ بھی بلند اور بالا ہے۔ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جو پاؤں کے جو ٹخنے ہیں، ٹخنے کی ہڈی ذرا ابری ہوئی ہوتی ہے، پنڈلی سے آپ کے جو پاؤں کا ٹخنا ہے اس کی ہڈی نمایاں ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کعب۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پیروں کو دھونا ٹخنوں تک، پیروں کو دھونا ٹخنوں تک، یہ فرض ہے۔ تو ٹخنے کو کیا کہا؟ کعبین، کعبہ واحد ہے، کعبین اس کی تثنیہ ہے، جمع، دونوں پیروں کے دونوں ٹخنوں تک۔
اسی طرح امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ بچی جو جوان ہوتی ہے اور اس کے سینے کا ابھار آتا ہے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، اس کے سینے کے ابھار کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں مثالیں دے کر فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ کعبے کا مطلب ہے ابھری ہوئی چیز، بلند و بالا، نمایاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کعبے کی عزت کو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کی شہرت کو اللہ نے نمایاں کر دیا ہے تمام مخلوق میں، اس لیے اس گھر کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو کعبے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت اور حرمت والا بنایا ہے۔ یہاں پر ایسا امن والا گھر ہے، فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا قاتل بھی وہاں پر مل جائے تو وہاں پر عرب لوگ اتنا ادب کرتے تھے اس مقدس جگہ کا کہ اس پر تلوار نہیں کھینچتے تھے، یعنی وہی دشمن بھی مل کر طواف کر رہے ہوتے۔ اللہ نے ایسا امن والا گھر اس کو بنا دیا ہے۔ یہی بات حرمت والے مہینوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس جانور کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ تو ایک جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح کے لیے کعبے کی طرف لے جایا جائے وہ قابل عزت ہو جاتا ہے، تو بتائیے اللہ کی بارگاہ میں حاجی کتنا قابل عزت ہے، عمرہ کرنے والا کتنا قابل عزت ہے کہ وہ بھی تو اسی گھر کا رخ کر رہا ہے۔ تو جانور قربانی کے وہ بھی قابل عزت بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز قابل عزت ہے جو اللہ کے نام سے اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے، جس کی نسبت اس ذات سے ہو جائے وہ قابل عزت ہو جاتی ہے۔ یہی ماربل، یہی ٹائل ہے، اکثر مثال دیتا ہوں، یہی سب کچھ آپ کے گھروں میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ چپل پہن کے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نئے چپل بھی باہر اتار کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو اللہ کی ذات سے نسبت ہو گئی۔ یہ مسجد ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو نسبت بڑی کامل چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنے گلے میں اس کے نام کا پٹا ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے منسوب کر دیتے ہیں، وہ قابل عزت بن جاتے ہیں، وہ قابل عزت بن جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے جو بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، میلے کچیلے لباس والے ہیں، لوگ انہیں اپنی دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گلے میں اس کے نام کا پٹا ڈال دیا، وہ اس کے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتیں بخش دیتا ہے۔ اولیاء اللہ آج لوگ دیوانہ وار پھرتے ہیں، ان کے مزارات پر دھکے کھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گلے میں اس کے نام کا پٹا ڈال دیا ہے۔ تو اب وہ قابل عزت بن گئے، قابل احترام بن گئے۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہو وہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل عزت ہے۔ لہٰذا حافظ قرآن کی عزت کیجیے۔ اس مبارک مہینے کی عزت کا ایک سبب نزول قرآن ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، تو یہ مہینہ قابل عزت ہو گیا۔ وہی قرآن مجید فرقان حمید آپ پیٹھ نہیں ہونے دیتے، آپ اسے نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ اس پر دھول مٹی جمع نہیں ہونے دیتے، لیکن وہی آدمی جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے لیے ذلت کا سبب بنتے ہیں، اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تمام بزرگان دین جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اسے نسبت ہو گئی ہے اللہ کے کلام سے۔ تو اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض،
فرماتا یہ اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، تم جان لو اس بات کو۔ اللہ نے اس لیے بنایا، یعنی ایک ویران جگہ پر جب بی بی ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک پہاڑی ہے، ویرانہ ہے، بیابان ہے، ایک چٹیل میدان ہے، یہاں آپ کس کے آسرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے اس جگہ کو پر رونق بنا دیا۔ آج دیکھیں کعبہ معظمہ، اب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ذرا دیکھیں ٹی وی پر، موبائل پر، سوشل میڈیا پر کعبہ معظمہ کے نظارے کیجئے کہ وہاں پر بھیڑ دیکھیں، وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک ایسا نظر آ رہا ہے جیسا حج کا موسم ہوتا ہے، حج کا سماں ہے، جہاں پر صرف بی بی ہاجرہ تھی، تنہائی کو دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو، اس حرم کو کتنا عظیم و شان وسعتوں والا اور کتنا پر رونق بنا دیا ہے، اور ہر طرح کی نعمت وہاں مل جاتی ہے۔ تو جو وہاں رہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، دینے والا کون ہے؟ اللہ، کھلانے والا رازق اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اس بیابان میں، ویرانے میں بھی اس نے رزق کا انتظام کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگو تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں کسی بھی جگہ جو رہتا ہے اسے جاننے والا ہے، اس کے لیے کیسے انتظام فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، خود فرما رہا ہے تم جانو، تمہیں یقین ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اعلموا، اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اگر جو احکام دیے اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے اس کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بخشنے پر آئے تو اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یکجا فرما دی۔ کعبہ معظمہ کا ذکر کیا، حرمت کے مہینوں کا ذکر کیا، قربانی کے جانوروں کو ذکر کیا، اور فرمایا تم جانو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، تم جانو۔ جب یہ جان لو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں بھی آسمان اور زمین سے باہر نہیں ہوں۔ جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر نافرمانی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ بزرگ کا واقعہ ہے نا، انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا تھا، بھانجے نے پوچھا کہ ماموں جان کوئی ذکر بتائیے۔ انہوں نے کہا بیٹا جب تم سونے لگو تو سوتے ہوئے 3 بار یہ کہا کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے کچھ دن پڑھا، کہا اب 7 مرتبہ کر دو، اب 11 مرتبہ کر دو۔ ایک وقت آیا وہ کہنے لگے کہ ماموں جان اب تو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہی حال تمہارا ہو گیا تو پھر تم کبھی کسی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھو گے۔ یہ کمال کا مراقبہ ہے، کمال کی اپنے اعمال کی نگہبانی ہے کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے اسی بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ تمہیں جانتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ یقین کرنے کے بعد بھی پھر نافرمانی کی طرف بڑھو تو فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف بھی دلایا ہے اور امید بھی بندھائی ہے۔
خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے ایمان کا وزن کیا جائے، ایک مومن کے ایمان کو تولا جائے، تو اس کا خوف اور امید دونوں برابر ہو جائیں گے، اس کے خوف اور امید کی کیفیت برابر آئے گی۔ ہم امید زیادہ رکھیں یہ مومن کی شان نہیں ہے، اگر خوف ہی خوف میں مبتلا ہو جائے، مایوس ہو جائے، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن خوف اور امید کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، خوف بھی رکھتا ہے، امید بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں شدید العقاب کے بعد ان اللہ غفور الرحیم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، کیونکہ پہلے کسی کو دھمکی لگا کر پھر جب اسے سختی سے بات کرنے کے بعد پھر اسے نرمی جب دکھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نرم پہلو موجود ہے، اس کے لیے آسانی کے راستے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید العقاب فرمانے کے بعد غفور بھی اپنے آپ کو فرمایا، رحیم بھی اپنے آپ کو فرمایا۔ امام راضی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اغلب ہے وہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسی رحمت میں حصہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر نہیں مگر پہنچانا۔ میرے رسول نے تمہیں یہ ساری باتیں پہنچا دی، وہ بری ذمہ ہو گئے، اب عمل تم کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کے جواب دے آپ خود ہیں۔ میرے رسول کا کام تھا پہنچانا، تو میرے محبوب نے کامل طریقے سے پہنچا دیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ انسان ارادوں کو چھپاتا ہے، کوئی چیز گھر میں چھپا دیتا ہے، کوئی چیز کہیں چھپا دیتا ہے۔ ان چھپائی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مخفی جو چیز ہے وہ اس کا ارادہ ہے، اس کے خیالات ہیں، جس پہ برابر کا بیٹھا ہوا بھی مطلع نہیں ہوتا۔ آپ حصی طور پہ کوئی چیز چھپائیں، کتنی چھوٹی ہو، برابر والا تو دیکھ لے گا، لیکن خیالات، دل کے ارادے، اللہ تبارک و تعالی ایسا لطیف خبیر ہے کہ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جب وہ اتنی باریک بینی سے جانتا ہے تو بندے تو کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ تیرا وجود نہیں جانتا، وہ تیرے اعمال نہیں جانتا، یا تجھے نہیں دیکھتا؟ جانتا ہے۔ پھر فرمایا آخری آیت آج کے درس کی، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے محبوب ان سے فرما دو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، خبیث گندا، طیب پاکیزہ، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے خبیث کی کثرت اچھی معلوم ہو۔ خبیث اور طیب، ایمان اور کفر، نیکی اور بدی، مال حلال اور مال حرام، ایک طرف خبیث اور ایک طرف طیب، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث تم کروڑوں روپے لٹا دو، مردود ہے، لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا، اور طیب کا 1 روپیہ بھی دو تو اللہ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ ہاں، تو طیب اللہ کے لیے کرنا اور خبیث مخلوق کے لیے کرنا، کتنا ہی زیادہ کر دیا جائے کوئی قابل قبول نہیں، لیکن اگر 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لی جائے تو اللہ اس کے سبب سے بخش دیتا ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ساری تصوف کی باتیں، سارے ذکر و اذکار سب کچھ کام نہیں آئے۔ انہوں نے کہا پھر بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا۔ کہا کیا سبب بنا؟
تو کہنے لگے وہ رات کے اندھیرے میں جو 2 گانا ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھنے کے سبب بخش دیا۔ جنید بغدادی غوث اعظم کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر، کیا ریاضات تھی، کیا علم تھا آپ کا، کتنے بڑے مفتی تھے، کتنے بڑے صوفی تھے، کہنے لگے کچھ کام نہیں آیا، وہ 2 رکعتیں کام آ گئی۔ تو اللہ کے لیے ہم ان کے بارے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے مخلوق کے لیے کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو آدمی کرتا ہے وہ ایک ذرہ بھی قابل قبول ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنا مخلوق کے لیے وہ سب خبیث کے زمرے میں آ جاتا ہے، جبکہ برے ارادوں سے ہو۔ تو فرمایا اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے، یہودیوں کے مال دیکھ کر، عیسائیوں کے مال دیکھ کر، کافروں کے مال دیکھ کر، وہ دیکھو تو ذرا ایکٹر کے پاس کتنا ہے، وہ دیکھو تو ذرا اس گانے والے کے پاس کتنا ہے، یہ دیکھو تو ذرا اس فلم والے کے پاس کتنا ہے، اس دنیا دار کے پاس کتنا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس نے جمع کس طرح سے کیا ہے، طیب ہے یا خبیث ہے۔ تو اگر خبیث ہے تو اس کی کثرت اگرچہ تمہیں بھلی لگے، تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہیں اچھی لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب ان سے کہو کہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں، طیب طیب ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو عقل اسی میں ہے کہ آدمی خبیث کو چھوڑے، طیب کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طیب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔